الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر سامعین و سامعات، اللہ کی توفیق سے آج آپ نے 27واں پارہ سماعت کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے جہنم سے نجات اور جنت میں دخول کا سبب بنائے۔ میں نے سورۃ الحدید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو بہترین قرض دے، فیضاعفہ لہ، تو اللہ رب العالمین اس کا قرض اس کے کئی گنا اضافہ کر کے واپس کرے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور ساتھ ساتھ میں اس کے لیے بہترین عمدہ نیکی بھی ہو یا اجر بھی ہو۔ قرآن عزیز میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے صدقات کو قرض حسنہ سے تعبیر کیا ہے، صدقے کو قرض کہا ہے۔ قرض ہم جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں یا کسی سے قرض لیتے ہیں تو قرض کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو ریٹرن کرنا ہے، اس کو واپس کرنا ہے۔ یہ عام صدقہ نہیں ہے، کوئی ضرورت کی تکمیل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فرض کی طرح سے قرض ہے۔ جیسے کہ فرض کی ادائیگی ضروری ہے، ویسے قرض لیا ہے تو اس کی ادائیگی یا اس کی واپسی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرض کو، صدقات کو قرض سے تعبیر کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارا وہ خرچ کرنا اللہ کے نزدیک قرض جیسا رہے گا۔ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض دیتے ہو تو اس قرض کے واپسی کی امید رکھتے ہو، یا اس قرض کے واپسی کے لیے جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں ان اسباب کو اپنایا جاتا ہے۔ کوئی بڑا قرض ہے، بڑی اماؤنٹ ہے تو اس کو لکھا جاتا ہے، اس کے لیے وقت متعین کیا جاتا ہے، گواہ شریعت جیسا اصول بتاتی کہ گواہ بھی رکھا جائے، کبھی کبھی کچھ چیز گروی بھی رکھی جاتی ہے تاکہ آپ کے قرضے کی واپسی یقینی بنایا جا سکے۔ تو جیسے ہم دنیا میں ایک دوسرے کو قرض دے کر کے اس کے واپسی کی مکمل امید رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہوئے انسان کو امید ہونی چاہیے کہ ہماری رقم کئی گنا بڑھ کر کے، صرف اتنی ہی نہیں، ہم قرضہ دیتے ہیں، 1 دیا تو 1 روپے کی امید رکھتے ہیں، 10 دیا تو 10 روپے کی واپسی کی امید رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ کہا کہ جب تم اللہ کے راستے میں کچھ خرچہ کرو گے، وہ 1 روپیہ، 10 روپیہ، 1000 روپیہ، اپنی توفیق کے مطابق جو بھی خرچ کرو گے تو یاد رکھو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم کئی گنا بڑھا کر کے واپس کریں گے، کئی گنا بڑھا کر کے۔ کتنا؟ اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک 700 یا اس سے بھی زائد اللہ تعالیٰ دے سکتا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، یہ ڈیپینڈ ہے ہماری نیت کے اوپر، ڈیپینڈ ہے ہمارے ان آداب و شروط کی پابندی پر کہ جن آداب و شروط کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں ہم اپنی رقم صرف کرتے ہیں۔ تو ہماری نیت جیسی ہوگی، جتنا اخلاص ہماری نیت میں ہوگا اسی قدر ہمارے اس 1 روپے کی قیمت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہوگی، اور اس کے بدلے اللہ رب العالمین ہم کو اتنا دے گا۔ اور واپسی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، واپسی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فی نفس ہی اللہ رب العالمین مال میں برکت پیدا فرما دے، جو کمی ہوئی ہے وہ کمی پوری کر دے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، کہ جب ہم اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کرتے ہیں تو مال میں کمی نہیں ہوتا، بظاہر کوانٹیٹی میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ جو آپ نے اللہ کے راستے میں دیا وہ آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کے بشکل
ذخیرہ ہو گیا، تو صرف اتنا ہوا ہے کہ آپ کے ایک اکاؤنٹ سے نکل کر کے اور دوسرے اکاؤنٹ میں آپ کا رقم بیلنس ہو گیا ہے، ڈپوزٹ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے آپ کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کے مال میں کمی نہیں ہو سکتی، اور ممکن ہے کہ یہ جو دنیا کے اکاؤنٹ سے اور آخرت کے اکاؤنٹ میں پہنچنے کا جو سفر ہے آپ کے اماؤنٹ کا، وہ دوران میں وہ کتنا بڑھ جائے معلوم نہیں، سمجھ رہے نا؟ وہ کتنا آپ نے بظاہر 1 روپیہ دیا ہے یا 10 روپے دیا ہے، لیکن نیت میں ہمارے اگر اخلاص ہے تو آپ کے اخروی اکاؤنٹ میں اس کے بدلے کتنی رقم اللہ ڈپوزٹ کرے گا معلوم نہیں۔ تو یہ اللہ نے ایک وعدہ دیا ہوا ہے کہ جب آپ 1 روپے بھی خرچ کرتے ہو تو اس کو قرض سمجھو، اللہ کی ذات پر قرض ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے جس بھی شکل میں، وہ سب دی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس بطور امانت کے کوئی چیز رکھے، مثلا میں آپ سے کہوں کہ میں بہت مصروف ہوں، یہ 1,00,000 روپے آپ کے پاس میں رکھ رہا ہوں، آپ اپنے ثواب دید کے مطابق مستحقین تک اس کو پہنچا دیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے امانت داری کے ساتھ اس کو پہنچا دیا، تو میرے ذمے نہ کچھ عائد ہوتا ہے نہ آپ کے ذمے کچھ عائد ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت کی شکل میں کچھ چیزیں دی ہیں، یا نعمتوں کی شکل میں کچھ نعمت آپ کو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے آپ کو مکلف بنایا ہے کہ ہماری مرضی کے راستے میں اس کو صرف کرو۔ تو جو تھا آپ نے اللہ کے راستے میں دے دیا، تو بدلے میں کچھ ملنا چاہیے، بتائیے کچھ ملنا چاہیے کیا؟ نہیں نا۔ لیکن اللہ یہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہمارا، نعمت ہماری، صرف ہمارے حکم کے مطابق تم اس کو صرف کرو، اس میں جو تصرف کریں گے اس تصرف ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ بدلے میں اس سے بھی زیادہ تم کو دیں گے، صرف اس لیے کہ بیچ میں آپ کیا ہو؟ میڈیٹر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میڈیٹر، آپ کا کام کیا ہے؟ یہاں سے امانت لینا اور دوسروں تک پہنچانا، تو بیچ میں آپ میڈیٹر ہیں۔ تو میڈیٹر کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جب یہاں سے لے کے اور یہاں پہنچاؤ گے تو صرف پہنچانے کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کئی گنا دے گا۔ تو یہ خاص اللہ کا فضل ہے یا نہیں ہے؟ آپ سوچئے۔ اور کیوں اللہ نے صرف آپ کو ہی دولت مند بنایا ہے؟ یہ بھی سوچنا چاہیے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے روزی تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے کشادہ کر دیتا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر سارے رشتہ داروں میں چند لوگوں کے پاس دولت ہے تو انہی چند لوگوں کو اللہ نے کیوں منتخب کیا ہے؟ آپ سوچئے، سارے رشتہ دار تو بھی کروڑ پتی ہو سکتے تھے، پورے دنیا کے لوگ بھی ارب پتی ہو سکتے تھے، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ سب کو دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے صرف چند لوگوں کو کیوں دیا ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے، چند لوگوں کو اللہ نے کیوں دیا؟ اس لیے کہ آپ اس لائق ہو، اس لیے اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کو اللہ نے اس لائق سمجھا تو اللہ نے آپ کو دیا، یہ آپ کے لیے امتحان ہے۔ آپ میڈیٹر ہو، آپ امانت داری کے ساتھ وہ کام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، یہی امتحان ہے پوری زندگی۔ پوری زندگی آپ آزمائشوں سے گزریں گے، آپ کو آزمایا جائے گا امانت داری کے ساتھ، حق والوں تک ان کا حق آپ پہنچاتے یا نہیں پہنچاتے ہو۔ سارے لوگوں کو اللہ ارب پتی بنا دیتا تو کیا ہوتا تھا؟ دنیا کا نظام ہی خراب ہو جاتا تھا، دنیا کا نظام بگڑ جاتا تھا۔ لبغوا فی الارض، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں کیا ہو جاتا؟ فساد پھیل جاتا تھا۔ کوئی کسی کا محتاج ہوتا تھا کیا؟ اور آپ کی اپنی ضرورتیں پوری ہو سکتی تھیں کیا؟ آپ کو کہیں جانا ہے، آپ باہر نکلے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے کا محتاج بنایا ہے، اسی سے دنیا چل رہی ہے۔
امیر کو غریب کا، غریب کو امیر کا. اگر آپ باہر نکلتے ہو روڈ کے اوپر اور آپ کو جانا ہے ریلوے اسٹیشن یا بس اسٹینڈ یا اپنی ضرورت کے لیے کہیں اور جانا ہے، تو آپ کو کیا چاہیے؟ سواری چاہیے. تو آپ کو سواری کی ضرورت ہے اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے، آپ اس سواری کے محتاج ہو، اور سواری والا آپ کا محتاج ہے، اس کے ذریعے سے اس کے گھر میں چولہے جلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے کا محتاج بنایا ہے. مریض ڈاکٹر کا محتاج ہے اور ڈاکٹر مریض کا محتاج ہے. تو ہر ایک دوسرے کے محتاج ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کے اوپر گھمنڈ کرے، اس لیے کہ محتاجگی تو سارے لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا. کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی بڑا سے بڑا دمپتی کروڑ پتی کیوں نہ ہو، وہ محتاج ہے. ایک کمپنی والا ورکر کا محتاج ہے، ورکر کمپنی میں کام کے محتاج ہے. تو جب ایک دوسرے کے لوگ محتاج ہیں تو اس میں سے کوئی اس لائق ہو سکتا کیا کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر سمجھے؟ سب کو اللہ نے ایک دوسرے کا محتاج بنایا ہوا ہے. صرف اللہ کی ذات ہے جو کیا ہے؟ صمد، بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ بے نیاز ہے. باقی سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ محتاج ہیں. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ قرض حسنہ. قرض حسنہ کیا ہے؟ قرض حسنہ ہر اس مال کو کہتے ہیں، ہر اس نعمت کو کہتے ہیں جو محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے احکام کے مطابق صرف کیا جائے. ہر نعمت، آپ کو اللہ نے کوئی ہنر دی ہے، اس ہنر کو آپ صحیح کاموں میں لگاتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ قرض ہے، قرض حسنہ ہے. تو کوئی بھی کام جو آپ کرتے ہو اور اس میں آپ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہو، ساتھ ساتھ میں اللہ نے جو ہدایات دی ہیں ان ہدایات کی پابندی کرتے ہو، تو وہ چیزیں کہلاتی ہیں قرض حسنہ. اللہ نے آپ کو اگر ڈرائیوری سکھائی ہے اور آپ دوسروں کو اس سے سکھاتے ہیں یا اس کو جو ہے اس کے لیے وقت نکال کر کے اس کو بھی کاروبار پہ لگانے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی قرض حسنہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی تھی، اس نعمت سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو صرف قرض حسنہ کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ کسی سے آپ کو کچھ ضرورت تھی، کسی سے آپ نے کچھ رقم لے لی، اس کو کہا جاتا ہے قرض حسنہ. تو صرف قرض حسنہ اس کو نہیں کہا جاتا ہے. ہر وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس نعمت کو اللہ کے رضا کے مطابق، اللہ کے ہدایات کے مطابق اس کو صرف کرنا، استعمال کرنا، اس کو کہا جاتا ہے قرض حسنہ. ٹھیک ہے نا؟ قرض حسنہ. تو کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، اس کے لیے تقریباً 10 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہوں. 10 باتیں یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے. نمبر 1، آپ 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں صرف کریں تو آپ کی کوشش ہونا چاہیے کہ آپ کی حلال کمائی سے ہو. حلال کمائی کا انسان کی زندگی میں بڑا دخل ہے. اللہ تعالیٰ حرام کروڑ ہو اس کو قبول نہیں کرتا ہے، حلال معمولی سی چیز ہو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. تو یہ پہلی چیز کہ حلال روزی کمانا اور حلال راستے میں اس کو صرف کرنا، یہ مطلوب ہے ہر ایمان والے سے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو حلال روزی کھاؤ. تو حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال کھلانا ہے اور حلال ہی خرچہ کرنا ہے. لہذا خصوصاً رزق کے اسباب اختیار کرنے سے پہلے، روزی کے اسباب اختیار کرنے سے پہلے غور کر لینا چاہیے آیا جو سبب ہم اختیار کر رہے ہیں روزی کمانے کا وہ ذریعہ حلال ہے یا حرام ہے. ہم جس رقم پر اپنا دعویٰ دکھا رہے ہیں وہ رقم ہماری ہے یا ہماری نہیں ہے، وہ رقم ہم کو ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے.
یہ پہلے سے سوچ لے ایمان والا. اگر حلال ہے آگے بڑھے, حرام ہے راستہ بدل لے. نمبر 2, جب بھی اللہ کے راستے میں صرف کرو اچھی چیزیں دو, ناقص چیزیں مت دو. ولا تیمموا الخبیث منہ, اللہ نے فرمایا کہ کبھی بھی ناقص ناکارہ چیزیں اللہ کے راستے میں صرف نہ کرے. جو بھی دے اچھی چیز دے, اپنے کمائی کا اچھا حصہ اللہ کے راستے میں صرف کرے. کچھ آپ کو دینا ہے اپنے پڑوسیوں کو, رشتہ داروں کو, تو کوشش کرنا چاہیے آپ دو, اچھا دو. آپ پہن رہے ہو کپڑے جو 500 روپے میٹر ہے, جب کسی کو دینے کی باری آئی تو کہتے ہیں 50 روپے میٹر والا دے دو. آپ اللہ کے راستے میں اپنے اعتبار سے جیسا آپ پہنتے ہو, جیسا آپ کھاتے ہو, جیسا آپ رہتے ہو, وہ اعتبار سے لوگوں میں صرف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک آدمی 50 روپے میٹر خود پہن رہا ہے تو وہ پہنا ہے, دوسروں کو بھی وہی دے سکتا, اس سے زائد نہیں ہے اس کے پاس, اس کی وسعت نہیں ہے. تو اگر ہم گھر میں اچھی چیز کھاتے ہیں, اگر ہم 70 روپے کلو والا چاول کھاتے ہیں, تو جب کبھی کسی غریب کو دینے کی ضرورت آئے تو اس کو راشن کا مت دو, اس کو وہی دو جو آپ کھاتے ہو, جو آپ استعمال کرتے ہو. گھر میں اگر آپ کے کچھ اچھی چیزیں بنی ہوئی ہیں, آپ اپنے پڑوسی کو دینا چاہتے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, تھوڑا سا سالن میں اضافہ کر لو, تھوڑا سا سالن میں اضافہ کر لو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی اس کو شروا پہنچا کے آ جاؤ, سالن پہنچا کے آ جاؤ, یہ مقصود نہیں ہے کہ بھائی نبی نے کہا تھا بس سالن میں اضافہ کر لو, پانی ڈالے, جو پانی ایکسٹرا ڈالے تھے وہ آپ کو پہنچا دے رہے, تو یہ مقصود نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ کچھ ایسا کرو کہ وہ سارے لوگوں کے لیے کافی, لیکن وہی چیز دو جو آپ کھا رہے ہو, اس میں سے نہ کرا جو آپ کے کھانے پینے سے بچ گیا, آپ نہیں کھا سکتے, یا جو چیزیں پسند نہیں ہیں وہ آپ لے جا کر کے پہنچا دو پڑوسیوں کو, رشتہ داروں کو جو آپ کے قریب ہیں ان کو. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تو کیا کہا, ولا تیمموا الخبیث منہ. تو دوسری شرط کیا ہے کہ صدقہ یا جو بھی آپ نیکی یا خیر کا کام کریں جس سے دوسروں کی ضرورت پوری ہو, اس میں نقص نہیں ہونا چاہیے, وہ ناقص نہ ہو, ادھوری چیزیں نہ ہو. نمبر 3, صدقہ کبھی بھی انسان جب کرے تو وہ صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے جب واقعی اس رقم کی اس کو خود ضرورت ہو. اللہ کے نبی نے ایک موقع پر کہا تھا, آپ سے پوچھا گیا کہ ای الصدقۃ اعظم اجرا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجر کے اعتبار سے سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا ان تصدق وانت صحیح شحیح وتخشى الفقر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ اس حال میں کرو جب کہ تم تندرست ہو. آدمی جب مصیبت میں پڑتا ہے نا تو اس کو اللہ یاد آتا ہے, پھر وہ سوچتا ہے یہ دولت کیا کرنے کا. پتہ چلا ڈاکٹر نے بتا دیا کینسر ہے آپ کو, اب آپ کی زندگی زیادہ نہیں ہے, مہینے 15 دن میں آپ چلے جاؤ گے. بس میں سوچتا اتنا سارا محنت کیا, اتنا کمایا کرا, اس کا کیا ہے؟ تو وہاں سوچتا اتنی رقم ان کو دے دو, ان کو دے دو, ان کو دے دو, یہاں صدقہ کر دو, وہاں صدقہ کر دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم تندرست تھے تب تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اب بیمار پڑ گئے, مرنے والے ہو, تو مرنے کے بعد تم بولو مت بولو, وہ تمہارا ہے ہی نہیں. تمہارے مرنے کے بعد وہ تو تمہارے وارثوں کا ہو جائے گا, اور وارث جیسے چاہیں گے جیسے صرف کریں گے اس کو. تو انت صحیح, تندرست ہو, وشحیح, اور ساتھ میں اس مال کی لالچ بھی تمہارے اندر ہو. تخشى الفقر, اگر خرچ کر دو تو ڈر لگا رہے کہ ہماری ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی. تو ایسے وقت میں جو صدقہ کیا جاتا ہے تو وہ صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا عظیم ہوتا ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے, پانچویں چیز, کہ جو بھی آپ اللہ کے راستے میں صرف کرو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس میں دکھاوا نہ پیدا ہو, چھپا کر کے کرو. چھپا کر کے کرنے کا سبب یہ ہے تاکہ دوسرے کی عزت نفس محفوظ رہے. آپ جس کو بھی دے رہے ہیں تو آپ چپکے سے دو, تنہائی میں دو, تاکہ سامنے والے کی عزت مجروح نہ ہو. مدد بھی کرو اور ڈھول پیٹ کر کے کرو, کوئی فائدے کا نہیں ہے, کوئی فائدے کا نہیں ہے.
تو صدقہ کریں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ 7 قسم کے لوگ جن کے اندر 7 صفات ہوں گی تو وہ قیامت کے دن عرش کے سایہ تلے جگہ پائیں گے. 7 صفات کے لوگ. اس میں سے ایک صفت کیا ہے؟ چھپا کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا. رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا انسان جو صدقہ کرے اور صدقے کو اتنی چھپا کر کے کرے، اتنی پوشیدگی کے ساتھ وہ کسی کو دے، کسی کی ہیلپ کرے، کسی کی مدد کرے، کسی کی ضرورت میں کام آئے، کہ داہنے ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے قریبی لوگوں کو بھی اس کا علم نہیں ہونا چاہیے. دے دیا، بیوی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بھائیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دوست قریبی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ معنی ہے. یعنی آپ کا اپنا عزو دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، مطلب آپ کے جو بھی قریبی ہو سکتے ہیں ان کو بھی اس کا علم نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے اخلاص. تاکہ یہ ہے کہ سامنے والے کی عزت مجروح نہ ہو، وہ اس کی ضرورت پوری بھی ہو جائے اور اس کی نگاہ جھکے بھی نہ، وہ آپ کے سامنے ذلت بھی محسوس نہ کرے، سماج میں سر اٹھا کر کے جیے وہ انسان. ویسا نہ ہو کہ آپ کو دیکھے یا سماج میں جب چلے تو لوگ جو ہے اس کے غربت کا مذاق اڑائیں، اس کی عزت نفس مجروح ہو. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو خرچ کرتے وقت 1 روپیہ بھی آپ دے رہے ہو اور ان سارے اسباب کو اپنا رہے ہو تو یقیناً جو اللہ نے وعدہ کیا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر کے اس کو پلٹائے گا. کئی ساری صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں. یہ 5 چیزیں ہو گئی. 6ٹھی چیز یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد انسان احسان نہ جتلائے اور نہ ہی کوئی بدل جو ہے چاہنے کی کوشش کرے. کہا گیا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے، اذیت دے کر کے اپنے صدقات کو باطل مت کرو. تو کیا ہے ایک شکل یہ ہے کہ ہم جو ہے معاوضہ نہ چاہیں. معاوضہ نہ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضرورت مند تھا آپ کے رشتہ دار میں جن کو آپ جانتے تھے، آپ کے پہچان والا تھا، آپ کا دوست تھا، آپ کا قریبی تھا، اچانک اس کی حالت اچھی نہیں رہی اور آپ نے اس کی مدد کر دی. تو کبھی بھی اس بات کی امید نہ رکھیے یا مدد کرتے وقت یہ نہ سوچئے کہ اگر کبھی ان کیس میرے اوپر بھی ایسی حالت آئی تو ہماری بھی یہ مدد کرے گا. اس امید کے ساتھ مدد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھے نا؟ یا ہمارا رشتہ دار اگر اس کی ہم مدد کریں گے تو ہماری ہاں میں ہاں ملائے گا، ہمارے ساتھ میں رہے گا، ہماری ضرورت پر ہمارے کام آئے گا. تو اگر ان مقاصد کے ساتھ کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو یاد رکھیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ فائدہ کہ آپ کے ضرورت پر وہ آپ کے دروازے پر دربان کی طرح سے کھڑا رہے، یہ ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن آخرت میں آپ کو اپنے کیے گئے اعمال کا کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. تو دیتے وقت آپ کا مقصود معاوضہ اللہ سے لینا ہو، بندوں سے نہیں. آپ دے کر کے بھول جاؤ. کہتے ہیں نا نیکی کر کہاں ڈال؟ دریا میں ڈال. نیکی کر دریا میں ڈال. کیا مطلب ہوا؟ نیکی کر کے بھول جانا. آج کیا چل رہا ہے؟ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال. تو ایسا ہوتا ہے مسئلہ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیکی کر دریا میں ڈال. کرو بھول جاؤ، آپ کو بھی یاد نہ ہو آپ نے کیا کیا ہے. اللہ یاد رکھے گا ضرور. اس کے بعد ایک چیز کیا ہے؟ ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، جیسا ابھی کہا گیا. اور اس لیے کہ یہ چیزیں کیا کر دیں گی؟ ہمارے کی گئی نیکیاں برباد کر دیں گی. 8واں یہ ہے انسان اپنے طاقت کے مطابق جو دے سکتا ہے دے. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تعاون کی اپیل کی صحابہ سے تو اس میں عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عثمان غنی،
مالدار صحابہ، اونٹ کے اونٹ، 100 اونٹ، 50 گھوڑے، کنٹلوں سونے چاندی نبی کی خدمت میں لا کر کے ڈال دیے۔ اس کے بالمقابل کچھ لوگ اتنا جو لے کر کے آ رہے ہیں، کچھ لوگ اتنا کھجور لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ کہاں 100 گھوڑے اور کنٹل بھر دینار و درہم، اور کہاں اتنا سا کھجور۔ تو منافقین جو ہے اسی لیے تانے دیتے تھے، جو زیادہ دیے ان کو بولتے تھے دکھاوا کر رہا، اور جو کم دیے بولتے تھے یہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھا رہا ہے۔ تو یہاں کیا ہے، تعلیم یہ ہے کہ بھئی آپ کو وسعت 1 روپے کی ہے، 10 روپے کی ہے، 50 روپے کی ہے، تو آپ اپنی وسعت کے مطابق جو بھی آپ اپنی جو ہے اللہ کے راستے میں اپنے جذبات کی قربانی دے سکتے ہیں وہ آپ دیجئے، اس کو حقیر مت سمجھیے۔ آپ کسی بھی دینی معاملات میں آپ کیا کر سکتے ہو؟ بہت کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ جیسے مان لو اب یہ درس چل رہا ہے، اس میں آپ کیا کر سکتے؟ ٹیبل لگا سکتے، اس کو ہٹا سکتے، کرسی لا سکتے، اس کو رکھ سکتے، چائے پلا سکتے، تھوڑا ہیلپ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بلا سکتے ہیں، لا سکتے، یہ بھی کیا ہے، ایک کام ہے۔ تو انسان اپنے وسعت کے مطابق جو کرے، جو بھی آپ کو، آپ اپنا نام کہاں درج کروا سکتے ہیں اپنے جذبات کے اعتبار سے، تو حقیر بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہی کام ہے، کیا ہے، خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ اور مخلص کی نشانی ہوتی ہے کہ کام کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ کام چھوٹا ہے یا بڑا۔ اگر مسجد میں ایک تنکا بھی پڑے ہوا ہے تو اس کو اٹھا کر کے باہر پھینکتا ہے، وہ بھی ایک صفائی ہے۔ ضرورت پڑی کہ یہاں گندگی ہے تو 4 لوگوں کو بلا کر کے بولنے کی ضرورت نہیں، خود ہی جھاڑو لیا، مار دیا۔ سمجھ، یہ ایک مخلص کی نشانی ہوتی ہے۔ سمجھ، ایسا نہیں بلاؤ فلاں کو، بلاؤ فلاں کو، فلاں کو بلاؤ، یہ کیوں گندگی ہے اور کیوں صاف نہیں ہوا؟ ارے اس کا ذاتی مکان ہے کیا؟ اللہ کا گھر ہے، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ کا اس گھر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ شکوا کرنے کا، ان کو پکڑ، ان کو پکڑ، ان کے پاس بول، ان کے پاس بول، آپ بے شرم ہیں۔ اتنی شرم نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے پہلی فرصت میں اس کو دور کرو، ختم کرو، کہ آپ کو نیکی نہیں چاہیے۔ خالی جو انتظامیہ ہے، نیکی کی ضرورت خالی ان کو ہے۔ بھئی ہر آدمی مصلی ہے نا، تو حقیر، کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم سامنے اپنے کیا دیکھ رہے ہیں، ہم جو کر سکتے ہیں وہ اللہ کے لیے کریں۔ اللہ کا گھر ہے، کسی کا ذاتی مکان تھوڑی ہے یہ۔ تو یہ ایک جو معاملہ ہے کہ ہم کو کوئی بھی نیکی، لا تحقرن من المعروف شیئا، بھلائی کا کوئی بھی، بھلائی کے جو بھی راستے ہیں وہ حقیر نہیں ہوتے۔ کانٹا اٹھانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، کتے بلی کو پانی پلانے والے کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو کوئی بھی کام حقیر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کو کب کس کی کون سی نیکی اللہ کو بھا جائے اور وہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، نہیں معلوم ہے ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو جذبات ہمارے اگر اچھے ہوں، نیتیں اگر ہماری خالص ہوں، تو اس کا فائدہ یقیناً ہونے والا ہے۔ نویں چیز کیا ہے کہ جب بھی صدقہ دے تو اپنے مال کا بہترین حصہ، اس سے پہلے بھی باتیں گزری، کیا کہا گیا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں دو۔ 10ویں چیز کیا ہے؟ محتاج کو یا کسی کی مدد کرنے کے بعد کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آپ نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ یہی ہوتا ہے عام طور سے، آدمی اپنی نیکیوں کو برباد اس انداز میں کرتا ہے، آج جو کچھ ہے نا میری وجہ سے ہے، فلاں جو کچھ ہے وہ میری وجہ سے ہے، آپ کی وجہ سے، آپ خود اپنی وجہ سے نہیں ہو، آپ کی وجہ سے دوسرا کیسا ہے؟ تو کبھی بھی کوئی بھی کام آپ نے کیا، آپ کے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کی توفیق دی، ورنہ دنیا میں آپ اکیلے تھوڑی ہو۔ مدد کرنے کے لیے اللہ کسی کو بھی بھیج سکتا ہے،
کسی کے ذریعے سے بھی اس کی مدد ہو سکتی ہے، ضرورت پوری ہو سکتی ہے. آپ اکیلے تنہا نہیں تھے، معاشرے میں اور بھی لوگ ہیں. اللہ نے آپ کے دل میں اگر بات ڈالی ہے، آپ کے ذریعے سے کسی کی مدد ہو رہی ہے، کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، احسان آپ کے اوپر اللہ کا ہے، آپ کا احسان سامنے والے کے اوپر نہیں ہے. تو کبھی بھی یہ سوچنا چاہیے، اس انداز میں اور اس مزاج کے ساتھ انسان کو خیر کا کام کرنا چاہیے کہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہو کسی کے اوپر، آپ اپنا بھلا کر رہے ہو. اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا نا کہ قرآن کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، من عمل صالحا فلنفسہ. اگر کوئی نیکی کرے گا یا خیر کا کام کرے گا تو اس سے فائدہ خود اس کی اپنی ذات کو ہے، دوسرے کو کیا ہے؟ نیکی آپ کو ملنے والی ہے نا، نام اعمال میں ذخیرہ تو آپ کے ہو رہا ہے، اس کا اجر آپ کو جنت کی شکل میں اللہ کے پاس ملنے والی ہے، تو فائدہ تو آپ کا ہو رہا ہے. یہاں بظاہر آپ کے ذریعے سے کسی کا ایک کام بن رہا ہے جو اللہ کسی کے ذریعے سے بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ کو موقع دیا ہے. تو اس موقع کو غنیمت جانیں، آپ کے اوپر اللہ کا احسان سمجھیں، الحمدللہ کہیں آپ. ایسا نہ ہو کہ آپ سامنے والے کو جو ہے احسان کے بوجھوں تلے دبا سمجھیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے فیضاعفہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر کے اس کو واپس کرے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے پاس اس کے لیے بہترین اجر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین.